صاحب عام طور پر دیکھا ہے ہم نے کہ 10 سال کا ایک سائیکل ہے، اکنامک گروتھ آتی ہے ایکسپینشن کی وجہ سے، پھر وہی ڈیمانڈ پل کیا جاتا ہے، مانیٹری پالیسی ٹائٹ کی جاتی ہے، کرنسی کو کھلا چھوڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کرنسی ڈی ویلیویشن کے بعد کہ مانیٹری ٹائٹنگ ہوتی ہے، پھر مانیٹری ایکسپینشن ہوتی ہے۔ یہ اسی سائیکل کا ہم حصہ ہیں، یہ جو حکومت کہتی تھی کہ مشکل ٹائم آخری دفعہ ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام آخری دفعہ ہے، اب ریفارمز ہوں گے، اور کیا پاکستان اب اس سائیکل میں نہیں جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس ریفارم سے گزر رہا ہے کہ جس کے بعد ہم نہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہوں گے، نہ ہی اس فسکل ٹائٹننگ اور مانیٹری ٹائٹننگ کے بعد دوبارہ 5-6 سال بعد اسی سائیکل میں ہم واپس آئیں گے؟ جب ایکسپینشن آئے گی تو ایک بہتر ایکسپینشن ہوگی، جب گروتھ آئے گی تو ایک سسٹینیبل گروتھ ہوگی۔ جی دیکھیے، دو چیزوں پہ ہمیں توجہ دینا ہے جو کہ ابھی تک ہم نے پوری طور پر نہیں دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ بجٹ کو خسارے کو کم کرنے کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے تھی اس بجٹ میں کہ جو آپ کے خرچے ہیں ان میں کسی طرح سے آسٹیرٹی اور کنٹرول لے آئیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کرنٹ ایکسپینڈیچر کے دو جو ہیڈز ہیں، یعنی کہ قرضوں کے سود کی واپسی اور دوسری طرف آپ کا ڈیفنس کا خرچہ، اس کو آپ ہٹا دیں تو باقی خرچوں میں 40% اضافہ کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ یہ بہت زیادہ ہے۔ اکانومی جو ہے ایکسپینڈیچر میں وہ ہم ایک بہت بڑا ریفارم ہے، ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کا سائز کم کرنا پڑے گا، خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد۔ یہ اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے اور ابھی تک کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریفارم ہے۔ آپ ہر وقت ٹیکس کے نظام میں پھیلاؤ اور اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اکانومی سلو ڈاؤن ہو چکی ہے۔ دوسری طرف جو پریشان کن چیز ہے وہ یہ کہ آپ کے ایکسپورٹس میں اتنے بڑے ڈی ویلیویشن کے بعد بھی کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب تک آپ خرچوں میں کمی نہیں لائیں گے، جب تک آپ ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں کریں گے، تو آپ کا سٹیبلائزیشن جو ہے وہ مکمل اور پائیدار، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ہوگا، اور آپ اسی سائیکل میں پھنسے رہیں گے۔